یہی وجہ کہ اللہ نے کہلوایا، خود کہا نہیں، خود کہہ دیتا تو سرل ہو جاتی، مضبوط تم نہ ہو تاکہ لوگ اچھائی سمجھے، لوگ انتہائی سمجھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات اور اس میں لگتی ہوئی ہے، علمی اللہ ہے، کریم ہے، مالک ہے، خالق ہے، کہہ دے گا یہ کہلوایا ہے۔ اس کہلوانے کو اگر آپ نے دل میں اتار لیا مضبوطی کے ساتھ تو آپ کے جلسے کا مقصد ہے توجہ چاہوں قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرمائیں، توجہ میں نہیں کہوں گا، میں نہیں کہوں گا، آپ فرمائیں کہ آپ لوگوں کی طرح بشر ہے، محبوب میں نہیں کہوں گا۔ ایسے لوگ جرات والے ہیں کہ جو بات اللہ نہ کہے وہ ملا کہہ دے، محبوب میں نہیں کہوں گا، آپ کہیں، آپ کہیں۔ مجھے اگر بیان کرنا ہو، اگر آپ کے رخ ببدوحا کا ذکر کرنا ہوگا تو ببدوحا بندے ہی نہیں جا سکا، ماں کر اردو کا وما تعالیٰ میں کہوں گا۔ آپ کی زلفوں کی بات آئے گی تو بندے ہی نہیں جا یمشا میں کہوں گا، آپ کی زبان کی بات آئے گی۔ یہ ملت حضرت علامہ الحاج شاہ سید محمد ہاشمی الاشعری الجیلانی متع اللہ تعالی بطول حیاتی، جانشین مقبول ملت حضور محدث اعظم ہند و دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، شعراء اسلام، حفاظ کرام، شہر کے ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی ہے میرے سامنے بیٹھی ہے سنی عوام، اور دور گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی دیرینہ خواہش تھی، قاری جناب ایوب اشرفی صاحب، جب سے انہوں نے اپنے گلے میں اردو ارشد جہانگیر سمنانی کا پٹا ڈالا تبھی سے ان کے ذہن میں یہ چل رہا تھا، ان کی پوری ٹیم کہ ایک ایسا تاریخ ساتھ منظر کھینچا جائے، ایسی تاریخی کانفرنس ہو جس میں حضور راجی ملت اس فضل کے غلام کافی بہت ہی نادر، بڑی پیاری، بڑی نایاب تھی، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ پچھلے سال والد گرامی کا اوپن ہارٹ سرجری ہوا اور بہت ہی کمپلیکیٹڈ کیس تھا، لیکن آپ لوگوں کی بے شمار دعاؤں اور اللہ کے فضل نے پھر ہماری خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے پھر اسی طرح توانہ کر دیا، تو اسی توانائی سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ شہر بنگلور پچھلے 55 سال سے نہ جانے کتنی بار حضرت تشریف ہے، یہ 55 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی عمر گزر جاتی ہے، ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، لیکن 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، ریٹائرمنٹ بھی تھک چکا ہے کہ جب واقعی ملک ریٹائر ہوں گے۔ اللہ کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت ہے۔ اس آپریشن کے بعد یہ پہلی آمد ہے کرناٹکا میں، آپ حضرات کی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ دراز رکھے، بالخصوص ہماری تحفظ ایمان کی جو مجلس منتظمہ اس کے جتنے بھی کارکنان ہیں سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ میں جانتا ہوں کہ نہ رات زیادہ ہوئی ہے نہ بات زیادہ ہوئی، صرف ناک زیادہ ہوئی۔ اب آپ مسکرائیں گے تبھی تو بولنے میں مزہ آئے گا، لیکن فرمائش بھی ہے مجھ سے، اور فرمائشی کلام اور فرمائش کی آزمائش پہ اترنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ایک کلام میں نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشعار امام احمد رضا صاحب محدث بریلوی نور اللہ مرکزہ
ان کا ایک منقبتی کلام ہے جس کی میں نے تسلیم کی اور وہ بھی سفر کے دوران 1.5 سے 2 گھنٹے میں ہو بھی گیا. نعتیہ کلام کی تسلیم تو سب سنتے آئے ہیں، واہ کیا دودھو ہے شہ بدھا تیرا، سب سنتے ہیں. لیکن اسی زمین پہ اعلیٰ حضرت نے جو منقبت کہی ہے بہت پاک کی، اس کی تسلیم میں نے نہیں سنی اور ابھی تک بھی نہیں سنی. اس پر اس کو مضمن کیا ہے، یعنی میں نے 3 مصرے اپنے کہے ہیں، 2 مصرے اعلیٰ حضرت کے. 3 اور 2 ملا لو تو کتنا ہوگا؟ یعنی ہر بند جو ہے وہ پنجتنی بند. اور سچ جانیے میں نے اس میں کچھ کیا نہیں، میں نے صرف رضوی گلشن میں اشرفی خوشبو ڈالنے کی اور کلام اتنا تازہ ہے کہ ابھی میرے موبائل سے میری ڈائری تک یہ پہنچا نہیں. تو اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے جھوم جھوم کے بارگاہ ہے رسالت والے رسالت میں حدیث درود پیش کرنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا سب میں لہجہ جو ہے اس کلام کا وہ بالکل پاکستانی ہے اور مائک خالص ہندوستانی ہے. درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مطلب کر رہا ہوں توجہ علماء کرام کی خاص چپے چپے یہ ہے آفاق کے شہرا تیرا، چپے 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 میں ہے آفاق کے شہرا تیرا، چلتے افلاک ولایت میں اجالا تیرا، چپے چپے میں ہے آفاق کے شہرا تیرا، چلتے افلاک ولایت میں اجالا تیرا. رب نے کچھ ایسا بنایا ہے سراپا تیرا، جو کسی کے سامنے ہار رکھتا ہے اردو زبان میں اسی کو خوددار کہتے ہیں.
پوری خودداری سے جو شیئر کیجیے گا تو مزہ آئے گا. کتنا خوددار بنا کے رکھتا ہے منگتا بنا میرے جاتا ہے حضور راضی حضرت رشی کرما شفیع راضی صاحب. یہ کلام ان کو میں نے پیلی گیت میں سنایا تھا. اس سے خاص توجہ چاہوں گا. دیکھیے زندگی کے ساتھ کسی کا مہمان جو قربان سکھاتا ہے جو قرآن سکھاتا وہ کس طرح ولیوں کا سردار بناتا ہے تجھے. اس میں تھوڑی سی شاعری کرنے کی کوشش کی ہے. توجہ چاہوں زندگی کے ساتھ کوئی عثمان سخانے تو کوئی ہاتھ ہے کوئی مسلم ہے بخاری ہے کوئی حاکم توجہ کے ساتھ
اور یہ شعر اگر نہیں سنا تو کمی رہ جائے گی، کیونکہ یہاں بات قادریوں کی ہو رہی ہے، غوث پاک کی ہو رہی ہے، اب اور ان کے غلاموں کی کون ہے غلام؟ جتنے قادری ہیں ذرا دوسرے سے روز محشر وہ شفاعت کو پکارے جہاں سر اٹھائے ہوئے وہ پل سے گزارے جہاں اور زبان سے یہ لگاتے ہوئے نعرے جاتے ہیں اس نشانی کے جو چلے میری ماں چلتے ہیں اس نشانی کے جو چلے زندگی کے ساتھ یہ شعر، اور یہ وہ شعر ہے جس کی وجہ سے یہ کلام لکھنے کی اعلان ہوا اپنی بیٹی سے بہت دیکھیں گے بھاگ گئی ہے بھاگ گئی ہے سگے اصحاب رحمت کی یاد بھاگ گئی ہے سگے اصحاب پیچھے 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 وہ چلا تو پائی جنت پیچھے وہ چلا ان پہ تو پائی جنت کہ میں اس کلام کے شاعر توجہ چاہوں گا. پہلے مصرے میں تعارف، دوسرے مصرے میں ہم لوگوں کی عادت سے دعا کرنے کی دعا کی ہے اپنے امام کے لیے، اور تیسرے مصرے میں وہ خود پہنچ گیا. کوئی کیا
کوئی کیا بھلا رضا تیرا ہر مصر قیامت میں بنے تیرا شفیع کیا پوچھے بھلا رضا تیرا ہر مصر قیامت میں بنے تیرا شفیع کر کے تجمیل یہ لکھی نور نے یہ نظر میرا دل پر جاتا میرا اور بھی ایک نظر میرا دل پکڑے آتا میرا سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Without any delay, because you already got delayed from our scheduled time. بھارتی ریل کی طرح ہمارا جلسہ ہے کہیں نہ کہیں اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا ویلم چلے. میں ٹائم کو میک اپ کروں گا آپ کو باتوں کو پک اپ کروں آپ کو ڈسٹرب کرنے میں بیٹھی گنگا میں سب کو ہاتھ دھونے کا شوق ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے صدیوں سے جلسے ہوتے آئے ہیں روکنے والے رک گئے لیکن جلسے نہ رکے. آج بھی ہو رہے ہیں اور صبح قیامت تک انشاءاللہ سنیت کے پرچم کرے جلسے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس کا تو بہت اہم مقصد ہے. یہ جلسہ برائے جلسہ نہیں ہے جیسا عام روایتی جلسہ ہو. پہلا مقصد تو بالکل آپ کے سامنے ظاہر والی ہے اور وہ یہ ہے کہ پورا کرناٹک پورا دکن جو ہے وہ حضرت کی علامت کے بعد بے چین تھا کہ ایک دیدار ہو جائے. تو یہ دیدار ہاشمی کا جلسہ. آپ لوگ اپنی ماتھے کی نظر سے حضور صاحب سجادہ درگاہ محدث اعظم ان کو دیکھیں. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ تحفظات کے جلسے بہت کر رہے ہوتے ہیں چاہیے. حالات بھی ایسے کہیں تحفظ اوقات کا جلسہ کہیں تحفظ شریعت کا جلسہ. کچھ لوگ ہیں کہ گھبرا کے تحفظ طریقت کا بھی جلسہ کر رہے ہیں حالانکہ اس کی ضرورت کبھی نہیں.
میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے جو سب پر بیس کرتا ہے تحفظ ایمان کا جیسا. ایمان ہے تو مسلمان ہے، اور مسلمان ہے تبھی اوقاف ہے، تبھی شریعت. گاڑی میں بھی بہت واسط عنوان ہے، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور فیتھ اسپیشلی ان دیز سرکمسٹانسز which are we are facing right now. کئی ہماری درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں خانقاہوں کو، کہیں مساجد، کہیں مدارس، اور ایک نشانہ تو ایسا ہے جو زمانے سے لگاتار وہ گھن کی طرح ہمارے گھروں میں گھس گھس کے ہمارے عقیدے کو بھی. چند دن پہلے کچھ انفارچونیٹ موقع بھی اس شہر بنگلور نے دیکھے، مناظرے کے اور اللہ جانے کیسے کیسے مباحثے. تو جو ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ کلیئر کیا جائے کہ آخر سنیت ہے. What does mean by سنیت؟ بہت لوگ چکے. We have to know the reality of سنیزم. انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت لمیٹڈ ہے، اس لیے میں وہ جو حصہ جو داخلی امور سے جڑا ہوا ہے وہ پورا حصہ میں حضور غازی ملت کے ساتھ رکھنا. صحابہ کا کیا کردار ہے اور اہل بیت سے کتنا پیار ہے، یہ انشاءاللہ اس پر ان سے بہتر بولنے والا اردو زبان میں تو میں نے کر نہیں دیکھا. ایک بیماری اور ہے اس سے پہلے والی، وہ بڑی بنیادی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ لا الہ الا اللہ پہ کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑا کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے پہ ہوتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نبی محمد اللہ کے رسول ہیں، اور کچھ لوگ کہہ کے بھی کہتے ہیں رسول تھے. اس ڈفرنس کو بھی ذہن میں. اسی تناظر میں قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت ہے. یہ 8-10 منٹ میں آپ کروں گا. تھوڑا سا انٹلیکچوئلز بیٹھے ہیں بنگلور شہر کے بڑے بڑے علماء دین سب بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں. یہ 8-10 منٹ ذرا توجہ سے سننا ہے. خاموشی سے بھی سنیں گے تب بھی چلے گا، لیکن توجہ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد اگر آپ گردن لٹکا کے بھی سنیں گے تو کوئی پرابلم نہیں. پھر گردن کھڑی کیسے کی جاتی ہے وہ میں جانتا ہوں. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے دل کا بھی انبائی ہے، اے محبوب یہ غیب کی باتیں جنہیں ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، وہی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. حالانکہ اس سے پہلے آپ اور آپ کی قوم اس سے بے خبر تھی. اگر آپ غور کرنے چاہتے اس پرٹیکولر تو اس میں 2 الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ فلیور ہے، الگ الگ بات ہے. یہ بیماری جنم کہاں سے لی ہے اہل سنت نے، ہارٹ کیسے کیسے بنے، اس طرف میں آپ کے ذہن کو لے جانا چاہیے. اگر آپ پہلا حصہ دیکھیں یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، تو اس میں مصطفیٰ کی فضیلت نظر آ رہی ہے. کیا نظر آ رہی ہے؟ شان، ڈگنیٹی آف پروفٹ، سپیریٹی آف ہولی پروفٹ نظر آ رہی ہے. اور دوسرا حصہ ہے حالانکہ آپ کو اور آپ کی قوم کو اس سے پہلے اس کی خبر نہیں تھی. اس میں مثلیت نظر آ رہی ہے، سملیرٹی نظر آ رہی ہے. جیسے ہم ہیں ویسے نبی ہیں، جیسے نبی ہیں ویسے ہم ہیں. اسی ایک آیت کے آدھا حصہ حضور کو ایکسپشنل بتا رہا ہے اور آدھا حصہ حضور کو ہماری طرح بتا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نبی میں یہ دونوں ہونا ضروری ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا بات سمجھ میں آوے تو بھی سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آوے تو بھی سبحان اللہ.
ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف وہ 8-9 منٹ میں دینا چاہ رہا ہوں، جسے آپ لے کے جائیں تو کچھ لے کے اٹھے انشاءاللہ۔ نبی میں دونوں ضروری، فضیلت بھی ضروری ہے، مثلیت بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نبی کی فضیلت کو مانیں، صرف فضیلت کو، مثلیت کو نہ مانیں، تو معاذاللہ نبی کو خدا ماننا پڑے گا۔ پھر نبی نہیں خدا ہو جائے گا جس کا کوئی مثل ہی نہیں سکتا مثلی سے۔ اور اگر ہم صرف سملیرٹی کو مانیں، صرف مثلیت کو مانیں، صرف بشریت کو مانیں، صرف اپنے جیسا مانیں، تو پھر نبی کو ہماری طرح ماننا پڑے گا، وہ بھی نبی نہیں ہے۔ نبی کے لیے دونوں ضروری، فضیلت بھی ضروری، مثلیت بھی ضروری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں پہلے ذرا پگڑی کی جائے ٹرین چلا، جملہ ضائع نہ۔ فضیلت کا تعلق عروج سے، اور مثلیت کا تعلق نزول سے ہے، کم دام۔ نبی میں دونوں ہونا چاہیے۔ نبی وہی ہے جو بے مثال بھی ہو، صاحب کمال بھی ہو، اور انسان بھی ہو، ہماری طرف بھی ہو۔ انسان نہیں مانا تو رحمان ماننا پڑے گا، جو شرک ہو جائے گا، اور انسان ہی مانا اور کچھ نہیں مانا، معمولی انسان ماننا پڑے گا، جو کفر ہے۔ سنیت نام ہے شرک اور کفر دونوں سے، دونوں، یعنی نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، جو اعتدال ہے اسی کا نام سنیت۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں نبوت کے حوالے سے، ابھی میرا 2-3 منٹ ہوا ہے۔ 3 طرح کے لوگ، ایک وہ جہاں نبی کا نام بھی ہے، پیغام بھی ہے، جیسے ہم نبی کے نام کو بھی جانتے ہیں اور ان کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جہاں نبی کا نام تو ہے لیکن پیغام غائب ہے، جیسے یہود ہیں، نصارہ ایکسیٹرا۔ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اتنی تحریف کر دی کہ پیغام ہی غائب ہے۔ اور تیسرا وہ گروپ ہے جہاں نبی کا نہ نام ہے نہ پیغام ہے۔ آج میری گفتگو کا عنوان وہ تیسرا گروپ بالکل نہیں ہے، صرف وہ گروپ، 2 گروپ، ایک وہ جہاں نام بھی ہے پیغام نہیں ہے، اور ایک وہ جہاں نام تو ہے لیکن پیغام نہیں۔ ایسے لوگ جن کے نبی کا کنسپٹ ہے لیکن پیغام ہے، ایک طبقہ وہ بھی ہے، اور ہماری طرح بھی ہے جہاں نام بھی موجود ہے، پیغام بھی موجود ہے۔ جب ہم بشریت، اگر کوئی بولے تو اسے منہ سے چپ نہ کرائیے، ورنہ ایک شور کا اضافہ ہوگا، جس کو بولنا ہے وہ بولے گا، ٹھیک ہے نا؟ توجہ ادھر رکھیں، تیار ہیں آپ لوگ؟ بالکل بیداری کے ساتھ۔ فضیلت اور مثلیت، ڈگنیٹی، ایکسپشنز آف پروفٹ اینڈ سملیرٹی آف پروفٹ، اس فضیلت اور مثلیت کے تناظر میں، اس کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم نبی کے تعلق سے عقیدہ بناتے ہیں تو کل 5 عقیدے بنتے ہیں۔ کتنے زور سے بولو؟ نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ، صرف 5۔ پہلا عقیدہ کافرین کا ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں نہ نام ہے نہ پیغام، دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ کافرین کا، ان کا عالم یہ ہے کہ یہ نبی کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان کا ڈینائی کرتے آف پروفٹ، اور مثلیت کا پرچار کرتے ہیں، رات دن صبح شام صرف مثلیت کی باتیں کریں گے، فضیلت کا بالکل ایبسولوٹلی انکار کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں میرے دیش میں جن کا نبی کا نام تھا لیکن پیغام کا احترام نہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو قوم نے جا کے کیا جواب دیا؟ اے نوح ما نراک الا بشرا مثلنا،
ہم آپ کو ایک معمولی انسان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے. دو آنکھ ہماری طرح آپ کے پاس، زبان بھی ہماری طرح آپ کے ساتھ، آپ کے پاس دو ٹانگیں ہماری طرح، دو ہاتھ ہماری طرح، سر ہماری طرح، سینہ ہماری طرح، سب کچھ ہماری طرح. تو آپ نبی رہیں اور ہم یوں ہی رہیں، یہ نہیں چلے گا. اتنا کہا، ان کے کفر پر ٹھپا لگا دیا جناب نوح نے یہ کہہ کر کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ روح زمین کو کافروں سے پاک کر دے. طوفان آیا، اپنی دنیا ڈوب گئی، صرف وہی بچے رہے جو نوح کی کشتی میں بچے. اس لیے کشتی کی قیمت کو سمجھو، ہلا نہ کرتے. سمجھو چاہوں گا کیا کہا تھا انہوں نے؟ نبی ہماری طرح ہے. زور سے بولو، کیا کہا تھا؟ ابھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ جانے شکل کیسی ہے، لیکن کہتے ہیں نبی وہ تو ہماری طرح. ہم نبی کی طرح ہیں. ان کو ذرا پیار سے سمجھا دیں کہ سنو، جب امت نوح، توجہ چاہوں گا، امت نوح جب نوح کی طرح نہیں ہو سکتی تو امت مصطفیٰ بھی مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو سکتی. آئیے دوسرا سیٹ. پہلا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کیا کلیا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم الى آخر. دوسرا سیٹ ہے مشرکین. کس کا دوست بولو؟ جو پارٹنرز بناتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں. ان کا عالم یہ ہے، توجہ سے سنیے گا بڑی گہرائی سے. یہ لوگ نبی کی مثلیت کا مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتے، ہم تو انسان ہیں، وہ تو گاڈ ہے معلوم. اور صرف فضیلت کا اقرار کرتے ہیں. جب اسے کوئی پوچھتا ہے ارے نبی اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، تو کہتے نہیں وہ تو سن آف گاڈ ہے، مادر. They deny the similarity of prophet among us. وہ انسان ہیں، ان کی انسانیت کا انکار کرتے ہیں، ان کی بشریت کا انکار کرتے ہیں. یہ وہی لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ دونوں اللہ کے بندے ہیں اور اس کے نبی. یہ کون ہے؟ زور سے بولو. مشرکین. کون ہے؟ یہ تو ہمارے لیے چیلنج ہے، ہم جانتے ہیں تو پہچانتے ہیں. تیسرا انٹرسٹنگ سیکٹ علماء کی طرف. تیسرا سیکٹ ہے جو فضیلت اور مثلیت کے بیچ میں کنفیوز ہے. عربی میں کہا جائے تو مذبذبین. کیا ہے؟ کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، کبھی دونوں کو برا، کبھی دونوں کو ایکسپٹ. مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. کبھی کہتے ہیں یہ ہے، کبھی کہتے ہیں وہ ہے. یہ منافقین بھی ہیں. اور آج کی اگر زبان میں کہا جائے تو صلح کلی ہو. ارے زور سے بول دو یار، علماء بول دو. کنفیوز پیپل. یہ کبھی مثلیت والوں کو فالو کرتے ہیں، کبھی فضیلت والوں. یہ کبھی نبی کی فضیلت کا جلسہ کرتے ہیں، کبھی نبی کی مثلیت کا اجتماع کرتے ہیں. کنفیوز. جب یہ کنفیوز نظر آ جائے تو سمجھ جاؤ یہ بھی ایسے ہی ہے، جسٹ لائک اے فیوز. کنفیوز نہیں، فیوز ہو چکے. چوتھا توجہ. پہلا اپنے سن لیا، میں پھر جو رہا ہوں. کافرین وہ ہیں جو نبی کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، مثلیت کا پرچار کرتے ہیں. مشرکین اسی کے اپوزٹ. یہ مثلیت کا پرچار نہیں، یہ فضیلت کا پرچار کرتے ہیں، مثلیت کا انکار کرتے ہیں. اور مذبذبین دونوں کے بیچ میں کنفیوز. چوتھا فرقہ ہے مداہنین. علماء کی توجہ چاہوں گا، میں آسان بھی کر دوں گا. مداہنین یعنی گستاخوں کا فرقہ. میں کوئی فرقے کا نام نہیں لے رہا ہوں، ٹینشن مت لینا، بس گستاخوں کا فرقہ. ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور غور سے سنیے گا، بڑی باریک بات ہے. یہ لوگ
نبی کی فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں. لفظ صرف پہ غور کیجیے, یہ انکار نہیں کرتے, صرف اقرار کرتے ہیں. They accept the dignity of prophet, but don't promote نہیں کرتے, صرف accept کرتے. اور جب بات نبی کی مصریت کی آتی ہے تو چاہے 3 دن ہو, چاہے 10 دن ہو, چاہے 40 دن ہو, بس نبی کی مصریت کی کا پرچار اور سیرت النبی کے میدان پر ہے. مصطفیٰ کی سیرت بیان کرنے میں نبی کی یہ مصریت, نبی ہماری طرح, نبی ہماری طرح, اور جب ان سے کوئی پوچھتا بھائی فضیلت بھی بیان کرو تو کہتے ہیں ہم کہاں انکار کرتے ہیں. توجہ انکار کرتے ہیں. یہ ہے مداحنین کا فرقہ, the most dangerous فرقہ. last but not the least, پانچواں most significant sect, مومنین کا. زور سے بولو, مومنین یعنی ہم لوگ. اور آسان کر دوں, اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت. چلیے میں اور آسان کر دیتا ہوں, سنیوں کا فرقہ. اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں کرتا. سنیوں کا ہم لوگ, ہم کیا کرتے ہیں, ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے, غور سے سنیے گا. ہم نبی کی مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں. جیسے وہ لوگ فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں, ایسے ہم لوگ مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں. ہم نبی کی مثلیت کا انکار نہیں کرتے. ہم مانتے ہیں کہ وہ عبد المطلب کے پوتے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, ابو طالب کے خلیجے ہیں, فاطمہ کے بابا ہیں, خدیجہ الکبریٰ کے شوہر ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں پیدا ہوئے, وہ انسان ہے. ہم ان کی مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں, صرف اقرار. اور جب بات فضیلت کا دعوے تو ہمیں اقرار نہیں, بسر منبر اس کا پرچار کر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, تحفظ ایمان کانفرنس, تاج العلماء, تاج العلماء, غازی ملت, نعرے رسالت. ہم چاہے ہمارا جلسہ ہو وہاں ذکر مصطفیٰ محفلیں ہو, وہاں ذکر مصطفیٰ 11ویں ہو, وہاں ذکر مصطفیٰ 12ویں ہو, وہاں ذکر مصطفیٰ کانفرنسز ہو, وہاں ذکر مصطفیٰ. ارے حق تو یہ ہے کہ جس طرح قرآن کے باروں میں ذکر مصطفیٰ, اسی طرح دنیا کے نظاروں میں بھی ذکر مصطفیٰ. اور جب ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ تھوڑا سا حضور کی سیرت, کچھ ان کی فضیلت بھی بیان کیجیے, مثلیت بھی بیان کیجیے, تو ہم بھی انہیں کی اسٹائل میں جواب دیتے ہیں. ہم کہاں انکار کرتے ہیں, ہم کہاں انکار کرتے ہیں. یہ کچھ دنوں سے مناظروں کا شہر کہلانے لگا. ایسے 2 گروپ میں مناظرہ ہو رہا تھا, ایک طرف مداحنین کی جماعت تھی, ایک طرف مومنین کی جماعت. میں مطالعہ دونوں نے کیا. صبح 10 بجے جب سب پہنچے ممبر کے, تو جو مومنین کی جماعت کے جو متکلم تھے کھڑے, انہوں نے سنو بھائی, اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو چکے, ہم دونوں رات بھر کتابیں پڑھ رہے تھے. میں فضیلت کے دلائل ڈھونڈ رہا تھا, یہ لوگ مثلیت کے دلائل ڈھونڈ رہے تھے. ہم لوگ اس کوشش میں تھے کہ کچھ ایسا مل جائے جس سے نبی کی شان نظر آئے, اور یہ لوگ اس کوشش میں تھے کچھ ایسا مل جائے جس سے نبی ہماری طرح سمجھ میں آئے. تو یہ بتاؤ گاؤں والوں, رات اچھی کس کی گزری؟ سب نے کہا حضور آپ کی رات اچھی گزری. یاد رکھنا, اللہ کی شان پہ پورا قرآن مقدس ہو, الف لام میم سے الحمد سے لے کے والناس. اللہ
اپنے محبوب کی مثلیت کہیں بیان نہیں کی. ارے محبوب تو محبوب کسی نبی کی مثلیت. جب بات مثلیت کی آئی تو خود نہیں کی کروائی. قرآن کی آیت گواہ. جب بات حضرت ابراہیم کی آئی تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. جب بات جناب ادریس کی آئی تو قرآن نے کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. جب جناب اسماعیل کی ہے تو قرآن نے برملا کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. جب بات جناب موسیٰ کی ہے تو قرآن نے کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. جب بات حد تو یہ ہے کہ اگر اللہ کی کوئی محبوب بندی ہو اور اللہ اس بندی کا ذکر کرے تو فرمائے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. بندوں کے غیور مسلمانوں، اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے تو ملا کی نہیں اللہ کی سنت. اللہ کی سنت دیکھو. اللہ کی سنت یہ ہے کہ میرے نبیوں جب فضیلت کی بات آئے گی تو میں ذکر کروں گا، جب بشریت کی بات ہو تو تم ذکر کرنا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تحفظ امام قرآن پر، حضور تاج العلماء، حضور غازی ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک آیت کریمہ اور اسی مفہوم کو مزید واضح کرتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اللہ پاک فرما نہیں رہا، کہلوا رہا. یہ محبوب آپ کہہ آپ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ظاہری چہرے مشرے میں تمہاری طرح ہوں، میری جانب وہی آتی ہے. یہ دوسرا حصہ اکثر رہ جاتا ہے کہ میری جانب وہی آتی ہے. اس پر بھی فضیلت و مثلیت کا مشرن ہے، مگر خاص بات ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کہا کہ تم ان کی طرح بشر، بلکہ اپنے محبوب سے کہلوایا. کیا یاد رکھیے گا، اگر میں اپنے آپ کو 1000 بار کہوں نورانی جاہل ہے، نورانی جاہل ہے، نورانی جاہل ہے، آپ بولو گے؟ بولو گے؟ سکھاتے نہیں. نورانی میاں بغداد تک پڑھے، اپنے کو جاہل بول رہے کہ حضرت کی خاص سائن انتشاری، یہ ان کا بڑپن ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بیان کرو. لیکن اگر میرے والد گرامی حضور صرف ایک بار کہیں نورانی جاہل تو میرے لیے سند ہو جائے گی. پھر ہر بندہ جو ہے وہ انٹائٹل ہو جائے گا کہ مجھے جاہل ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بڑا اپنے چھوٹے کو کہہ دیتا تو اس کے لیے سرٹیفکیٹ ہو جاتی ہے، سند ہو جاتی ہے، سند ہو جاتی. یہی وجہ کہ مکہ کے لوگ، توجہ ہم آگے سے لے کے پیچھے، مکہ کے لوگ جسے ابو الحکم کہتے ہیں، حکمت والا ابو الحکم کہتے ہیں. میرا نبی نے ایک بار کہا ابو جہل تو اس کے لیے سند ہو. جب بڑا اپنے چھوٹے کو کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے سند ہو. یہی وجہ کہ اللہ نے کہلوایا، خود کہا نہیں، خود کہہ دیتا تو سند ہو جاتی. محبوب تم رہو تاکہ لوگ اچھائی سمجھے، لوگ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات اور اس میں لگتی ہوئی کہ بھی اللہ ہے، کریم ہے، مالک ہے، خالق سے کہہ دے گا. یہ کہلوایا ہے، اس کہلوانے کو آپ نے دل میں اتار لیا مضبوطی کے ساتھ تو آپ کے جلسے کا مقصد ہے. توجہ چاہوں قل انما انا بشر مثلکم
آپ توجہ، میں نہیں کہوں گا، میں نہیں کہوں گا، آپ فرمائیں کہ آپ لوگوں کی طرح بشر محبوب میں نہیں کہوں گا. ایسے لوگ جرت والے ہیں کہ جو بات اللہ نہ کہے وہ ملا کہتے ہیں. محبوب میں نہیں کہوں گا، آپ کہیں، آپ کہیں. مجھے اگر بیان کرنا ہو، اگر آپ کے روپے بدوہا کا ذکر کرنا ہوگا تو بدوہا کو نہیں جا سکا. میں کہوں گا. آپ کی زلفوں کی بات آئے گی تو بندے یمشا میں کہوں گا. آپ کی زبان کی بات آئے گی تو ہوا میں کہوں گا. آپ کے ہاتھوں کی بات آئے گی تو ید اللہ موقع کی میں کہوں گا. آپ کے قدموں کی بات آئے گی تو میں کہوں گا. آپ کے دل کی بات آئے گی تو یاسین اور قرآن الحکیم میں کہوں گا. اے محبوب، چاہو جلال ہو تو میں بیان کروں، فضل و جمال ہو تو میں بیان کروں، حسن و جمال ہو تو میں بیان کروں، جود و نواز ہو تو میں بیان کروں، پرگزیدگی ہو تو میں بیان کروں، برکت رسیدگی ہو تو میں بیان کروں. میں کہوں گا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کہوں گا. قد جاءکم برہان من ربکم میں کہوں گا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں کہوں گا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا میں کہوں گا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا میں کہوں گا. یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا میں کہوں گا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر میں کہوں گا. بشیر النبی ہو تو میں کہوں، سراج منیر ہو تو میں کہوں، امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ہدایت و شمولیت و مگر اے مصطفیٰ یہاں فضیلت کے ساتھ مصریت بھی ہے، بشریت کے ساتھ مصریت بھی ہے. اسے میں نہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مصطفیٰ کانفرنس، تحفظ ایمان کانفرنس. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے شاعر. میں نہیں بیان کروں گا. اے مصطفیٰ تم بیان. ایک اور بات کہتے ہیں، حضور غازی ملت کے قدموں، ان کے قدم بوسی کرتے ہوئے ان کی صحبت میں رہے جو مجھے بولنے کا شعور پیدا ہوا. کیا بات ہے، اور جو ان کا ڈی این اے میری باڈی مجھ سے بلوا رہا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس وہی خیرات میں لے کے حاضر ہوئی. ایک ایسی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ساری بات بالکل ان کو بھی سمجھ میں آ جائے جو سمجھنے آئے، اور انہیں بھی آ جائے جو نہیں سمجھنے آئے. توجہ ہے نا؟ کہاں حیرت کی سرزمین، ہری ہری ہریالی زمین، اور کہاں یہ مکے کا منظر تھا. حضرت ابراہیم نے یہ قربانی کی. پورا سیریا اور یہ آدھا یمن آدھا عراق یہ سب نمرود کے دائرے حکومت ہے. نمرود کا نام سنا ہے نا؟ بہت بڑا مردود، صاف ہوا مرود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود. اتنا بڑا مردود، کیا بات. اچھا بندہ نہ بن سکا خدا بننے کا دعویٰ. حضرت ابراہیم سے پنگا پڑ گیا. جناب ابراہیم کی خلت پہ میرے ماں باپ میرے بچے قربان. ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی گئی. حضرت ابراہیم نے دعویٰ کیا ہے نمرود، میں جس خدا کا بندہ، وہ مانتا بھی ہے چلاتا بھی ہے. یحیی و یمیت، وہ خدا ہے تو ایسا کرتے دیکھا، ایسا کرتے دیکھا. نمرود نے اپنے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا. جسے کل چھٹی ملنے والی تھی اسے سولی پہ رکھا، اور جسے سولی پہ لٹکنا تھا اسے چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں بھی خدا ہوں، میں بھی مارتا ہوں جلاتا. حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں ہو. لیکن انہوں نے ایک سوال اور کر دیا، سن، میں جس خدا کا بندہ
وہ پورب سے سورج نکالتا ہے پرتی دشا میں مغرب اور پشچم میں ڈوبوتا ہے. تو خدا ہے تو ایسا کر کے دیکھا خبر ہی کر لگی کفر نمرود کی کمر نہ دیکھے ادھر نہ دیکھے ادھر. تو جب اس زمین کا معاملہ ہوتا تو لین دین کر لیتے کچھ ٹیبل کے نیچے سے کچھ ٹیبل کے اوپر سے. یہ تو آسمان کا معاملہ ہے. سورج نہ مجھ سے پوچھ کے نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے. جس کا دل نہیں کمبا نوچے مناظرہ ہے بغیر شرائط مناظرت کے ہوئے مناظرہ. ارے کیا بات ہے کیا بات ہے. ہمارے یہاں تو شرائط پر گھنٹوں نکل جاتے ہیں مناظرہ ہو ہی نہیں. ایک واقعہ ہے اور ایک دوسری طرف چلو. حضرت امام طبرانی نے اپنی موجم میں اس حدیث کو نقل کیا ہے جو میں اپنی طرف سے نہیں کرتا. مطلب میں صحابہ سارے صحابہ نے نماز ادا کرنا سب نے پڑھا حضور نے بھی پڑھا لیکن کیونکہ حضور کی خدمت میں مولا علی تھا انہیں موقع نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ سرکار کے زانوں پہ سب رکھ کے نبی سو رہے. کیا بات ہے آگے سے لے کے پیچھے تک دنیا جانا. اب حدیث میں ہے کانا یا نام علی علی سو رہے سوری نبی سو رہے تھے. علی کے زانوں پہ سب رکھ کے حدیث میں ہے سو رہے. لیکن ہر سنی جانتا ہے نبی سو نہیں رہے تھے علی کا دل ٹو رہے. کیا بات ہے کیا بات ہے کہ میری تابے داری میں بیٹھا رہتا ہے یا نماز کی جلدی میں مجھے اٹھاتا ہے. آج کے لوگ ہوتے ماڈرن قسم کے مسلمان روکھے روکھے مسلمان جہاں نہ اس کی چاشنی ہونا نہ تو مرتبت کی لذت. ایسے لوگ ہوتے مجھے ایسا پڑھنا. حضور کے آرام میں خلل ڈال دیتے یہی تربیت دیتے ہیں. مگر علی کو دیکھو میں نے خیال نہیں ہوگا میں انکار نہیں کر رہا. چلو حضور کو جگہ کر کے نماز ادا کر دو کہ اندر ہی اندر سوچا کہ اگر میں نے آقا کو اٹھا کے انہیں بھی آرام کر کے نماز پڑھی تو میرا مولا کیسے قبول کرے گا. محبوب کو تکلیف دے کے خدا کو راضی کرنا کیا بات ہے. کسی اور جواب کیسے ہو پہلے سنت کر یعنی سنیوں نے نام کے مولا ہی نہیں کام کے مولا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. ہم جانتے ہیں کہ علی 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 کرنا شیعت نہیں شیعت نام ہے صحابہ کی توہین کرنا. انشاءاللہ وہ حصہ بھی پورا اسے میں ٹچ نہیں کرنا چاہتا وہ انشاءاللہ حضور راضی ملت تفصیل سے بیان زندگی کے ساتھ میری نظر جتنی سہانی گھڑی پہ ہے اتنی ہی اپنی گھڑی پہ بھی ہے. میں اپنی بات کو 8-9 منٹ میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ لوگ. حضرت علی نے اپنی نماز قربان کر دی. من میں خیال ضرور آیا ہوگا لیکن سوچا پڑھ لوں. توجہ کیا حضور کو سونے دے. نماز قضا ہوگی تو ادا ہو جائے گی. اگر محبت قضا ہو گئی تو کیسے ادا. اگر محبت قضا ہو گئی تو کیسے ادا ہوگی. اپنی نماز کو قربان کر دو. اسی اثنا میں سورج کا ڈوبنا وہ اتنا کاری زخم تھا دل اور ایسا غم تھا علی کہ اس غم کو علی برداشت نہیں کر سکتے. تو کرائی رونے لگے. علی علی کا نعرہ لگانے والے سنیے. ابھی آپ کو ایسا ہوا کہ نماز چھوٹ گئی تو چھوٹنے کا غم ہو. کیا بات ہے کیا بات ہے. سچے ہر غریب مولائی ہو تو نماز کا غم لے کر کے لینا. کیا بات ہے. علی کو یہ غم کھایا جا رہا. نماز چھوٹ گئی. ساری زندگی کبھی
کبھی میں نے نماز میں تباہی دیکھ لی تھی, چاہے سفر میں رہو, حضرت میں رہو, سورج ڈوب گیا. علی couldn't control himself and his tear comes out from the eye. آنکھ سے آنسو کا باہر چھلکنا, زانوں پہ سڑے کاٹے مصطفیٰ کا رخ بردوہا پہ ایک قطرہ گرا, نبی کی آنکھیں کھل گئی. اور حدیث کے الفاظ سنیں, میرے نہیں حدیث کے. حضور فرماتے مالک مالک, یہ آخری سرکار آخری کہہ کے پکارا ہے میرے بھائی کیا ہوا؟ بھائی ہو تو ایسا, کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیوں لماذا تبکی, کیوں رو رہے؟ حضرت علی نے سورج کی طرف اشارہ تو حضور دیکھیے سورج کیوں پہ, میں آپ کی تابع داری میں تھا, آپ کی اطاعت میں تھا. دل میں خیال آیا کہ پڑھ لوں, لیکن پھر سوچا اگر آپ کی دل آزاری ہو گئی, دل آزادی ہو گئی تو میرا مولا میری نماز میرے منہ پہ مار دے گا. میں نماز کو تو قربان کر سکتا ہوں, آپ کی محبت کو نہیں, لیکن یہ اتنا بڑا شدید تھا, نماز تک سوچنا برداشت نہیں کر سکا. آپ کی آنکھ کھل گئی, حضور معاف کیجیے. اتنا کہنا تھا, قام نبی, حضور کھڑے ہوئے, وہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. حدیث کے الفاظ میں امام طبرانی نے اپنی موجب میں اس حدیث کو نقل کیا, فرماتے ہیں یا ربی, اے میرے رب, ان علی ان علی کانا فی طاعتک وکانا فی نبیک سرد له الشمس. میرا علی, تیرا علی, میری اور تیری فرما برداری میں تھا, تو علی کے لیے سورج کو پڑھا. کیا سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو علی کے لیے سورج کو پڑھتا ہے. فرق دشن اللہ نے سورج پڑھتا. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے. نماز پڑھنا اللہ کی فرما برداری ہے کہ چھوڑنا؟ بولو. بالکل نرسری کے جی کے اسٹینڈرڈ کا سوال ہے. کیا ہے؟ حضور سے بولو. حضور کیا فرمانا ہے چھوڑنے والے کے لیے جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی, اس کے لیے فرمانا ہے علی میری اور تیری فرما برداری میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کہ فرما برداری یہ نہیں کہ نبی کو چھوڑ کے خدا کو پایا جائے. یاد رکھنا, جب میرا خدا ایک کلمے میں اپنے نبی کو خود سے جھکا نہیں کرتا تو مومن کے دل کے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضرت مصطفیٰ کانفرنس, حضور تاج العلماء, اشرفی دولہ, حضور غازی ملت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چھوڑنے والے سے کہا میری اور تیری فرما برداری میں تھا تو سورج پہ چلتا ہے. مصطفیٰ کا معجزہ دیکھو بنگلور میں, تاریخ ہے, تخلیق میں ایسی کوئی روایتی ملتی جس سے پہلے ایسے کبھی ہوا. ڈوبا ہوا سورج پڑے اور وہ بھی پشچم سے, مغرب سے پلٹ گیا, نکل گیا. علی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے گئے اور سورج ڈوب نہیں رہا. علی رکوع میں ہے, سورج ڈوب نہیں رہا. علی سجدے میں ہے, سورج ڈوب نہیں رہا. علی پھر کھڑے ہوئے, سورج بولیے ڈوب نہیں رہا. میں نے عالم خیال میں سورج سے پوچھا, سورج کب ڈوب ہو گئے؟ کیا بات ہے. کب ڈوب ہو گئے؟ تو سورج نے بھی مچل کے کہ آپ پہلے پوچھتا تو بتا دیتا کب ڈوب ہوگا. غریب سے پوچھو جن کے لیے میں نکلا ہوں, پوچھو جب ان کی نماز اصل مکمل ہوگی کب وہ سن روزانہ میں سبھی کے لیے نکل رہا تھا تو ٹائم پہ ڈوبتا, لیکن اس وقت میں سبھی کے لیے نہیں, علی کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جب تک علی کی نماز مکمل نہیں ہوگی میں نہیں ڈوبوں گا, میں نہیں ڈوبوں گا. ذرا قربانی کا رنگ دیکھو اور لٹل گفٹ دیکھو کہ جب تک علی نے اپنی نماز اثر نبی میں قربان نہیں کی تھی, علی سورج کو دیکھا کرتے تھے, اور جب قربان
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ چاہوں گا. ڈوبا ہوا سورج نکل گیا. پھر میں بولا ڈوبا ہوا سورج. اور یہی تو دلیل پوچھی تھی حضرت ابراہیم نے. اے نمرود میں جس خدا کا بندہ ہوں وہ پورب سے نکالتا ہے پشچم میں ڈوبوتا ہے. تو خدا ہے تو ایسا کر کے دکھا. اس کی تو کمر ٹوٹ گئی نمرود کی لیکن حضور نے نکال دیا. کیا بات ہے نبی نے کون سے بولے نکال دیا. تو کہیں ایسا نہ ہو اے محبوب لوگ حضرت ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں کہیں خدا نے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ کانفرنس تحفظ ایمان کانفرنس حضور تاج العلماء حضور غازی ملت. سبحان اللہ. آخری بات لاکھ بڑھنے والی یہ جو مومنین اور مجاہدین کے بیچ میں جو نقطۂ نظر کا اختلاف پھر سے میں دوہرا دوں. مجاہدین جو ہے وہ نبی کی فضیلت کو صرف مانتے ہیں اور مثلیت کو پھیلاتے ہیں اور مومنین نبی کی مثلیت کو صرف مانتے ہیں فضیلت کو پھیلاتے ہیں. یہ جو پرسپیکٹو کا ڈفرینس ہے پوائنٹ آف ویو کا جو ڈفرینس ہے دونوں گروہ میں مجاہدین میں اور مومنین میں وہ دونوں گروہ اس حدیث کو پڑھتا ہے. نتیجہ اپنے اپنے فکر کے حساب سے نکالتے ہیں. جب سنی اس حدیث کو پڑھتا تو دلیل ویسے ہی پیش کرتا ہے جیسا میں نے کیا. مصطفیٰ کا معجزہ نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے؟ اگر یہ لوگ مجاہدین لوگ جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھا اللہ کی طاقت دیکھا. اللہ اپنے نبیوں کی بات کو رد نہیں کرتا. نبی نے دعا مانگی اللہ نے دعا قبول کر. بات جھوٹ نہیں. واقعی نبی نے دعا مانگی. واقعی نبی نے دعا مانگی. واقعی اللہ نے قبول کی. مگر تجھے صرف یہ دعا لگ رہی ہے یہ مصطفیٰ کا معجزہ نہیں ہے. کیا بات ہے. یہی فرق ہے. دونوں گروہ وہ ہر فضیلت میں مثلیت کو ڈھونڈتے ہیں اور ہم مثلیت میں بھی فضیلت کو. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ فضیلت مصطفیٰ نہیں تو اور کیا جو ان کا صرف دیدار کر لے وہ صحابی ہو. کیا بات ہے. مقدس جماعت ہو جائے. اس لیے اگر اپنے ایمان کو بچانا تو مصطفیٰ جانے رحمت یہ جو ایمان بے رسالت ہے اسے بہت مضبوط کرنا پڑے گا. نہیں تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی. اور مسلمانوں کی طرح اپنا اس سے رسالت ڈیولپ کرو. جنہوں نے بکر خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. اپنے ایمان کو بچانا تو ان کی کاپی کرو جنہوں نے تاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دی. انہیں ان کی سنت پہ چلو جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ گئے. اگر جن کا نام سن کر کفر کا شیش محل ٹوٹ جائے. جنہوں نے میدان بدر و حنین میں میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتے داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں رشتے داری اور ہے مصطفیٰ کی وفاداری اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تحفظ ایمان کے ممبر سے میں یہ کہوں گا یہ 70-80-90 سال کی زندگی کو اپنے لیے سب کچھ نہ سمجھو. آگے ابدی زندگی ہے اسے اچھی بنانا ہے تو رشتے داری نہ دیکھو مصطفیٰ کی وفاداری. اور یہ یوٹیوب کے جو لوگ اکثر بیٹھتے ہیں بیئر اور شراب کی شیئر مارکیٹ والی یوٹیوب جس کا اکثر میں نے پیسہ نہیں لیا. میں بہت سارے وہ آتا ہے میں ریٹرن کروا دوں یا غریبوں کو دے دوں.
مجھے معلوم ہے یہ سب شیئرنگ جو ہے، یہ سارے پیسے شراب کی کمپنیوں سے آ رہے ہیں، سب بیئر کی کمپنیوں سے آ رہے ہیں، اور وہی پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے. اس پر جو بڑے بڑے ملے بیٹھے، بلکہ کچھ ملے نہ عالم ہے بلکہ سب سے بڑے ظالم ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے جو آپ کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میری اس نصیحت کو اپنا لو، اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی ایسا میسج جو آپ کو چوکا دے آئے تو بڑے پیار سے اپنا موبائل لے کے اپنے کہیں پہ کسی امام یا کسی مولانا کو دکھاؤ کہ حضرت اس کا کیا جواب ہے. کیا بات ہے، خود مفتی نہ ہو، بہت خود اچھا. فیصلہ نہ کرو. ایون جو میں نے ابھی تقریر کی ہے اس سے بھی کسی عالم دین سے کلیئر کروا لینا اس میں کیا لینا ہے کیا نہیں. اگر یہ عادت بنا لی تو تمہیں بانٹنے والے خود بڑھ جائیں گے، بانٹنے والے خود بڑھ جائیں گے. ارے نہ کوئی راجا ان کا کچھ پائے گا، نہ کوئی راجا. یہ دیش راجا کا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے اور جواب دیجیے، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے غریب نواز کا روزہ ہٹا. ارے وہ خواجہ میں چاہتا ہوں جملہ سلوگن کیا بات ہے. وہ غریب نواز جن کے بیٹھائے ہوئے اونٹوں کو بڑے بڑے راجا نہیں آ سکے، ان کے حکومت کو تو ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. آئیے میں ابھی پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ مولا کریم ہم سب کو ایک رکھے، نیک رکھے. ہمارا یہ بہت آمین آمین. یہ ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے بھی اس کی، یہ گلستہ ہمارا، یہ محبت اور امن اور شانتی کا، یہ سیف کا اور یہ شردھا اور محبت اور سنسکار کا جو یہ دیش ہے، اس کی جو بندہ جبری تہذیب ہے اللہ تعالیٰ اسے تاجر کا الحمد للہ رب العالمین.